بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اہل بیت کون ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے اور اکثر لوگوں کے ذہن اس بارے میں کلیئر نہیں ہے کہ اہل بیت کس کو کہا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ذہن میں موجود ان شبہات کو دور کریں گے اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں۔ اہل بیت کی شان بھی آپ کو بتائیں گے اور اہل بیت کا مختصر تعارف بھی آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ویڈیو انتہائی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ جیسے کہا جاتا ہے اہل مکہ، مکہ والے، اہل علم، علم والے، تو گھر والوں میں سب سے پہلے بیویاں آتی ہیں۔ اس لیے اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویاں ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہم داخل ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت تطہیر بھی ازواج پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہم کے حق میں اتری، جیسا کہ آگے پیچھے کی تمام آیات سے واضح ہے۔ اور صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آپ کی اہل بیت ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے اہل بیت میں داخل ہونے پر نص ہیں۔ اور مولانا محمد مفتی تقی عثمانی مرضی اللہ تحریر فرماتے ہیں، چونکہ آگے پیچھے سارا ذکر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کا چل رہا ہے، اس لیے وہ تو اہل بیت میں براہ راست داخل ہیں، لیکن الفاظ کے عموم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں اور ان کی اولاد بھی داخل ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کو بھی چادر میں لے کر اہل بیت کی اس تطہیر و تقدس میں شامل فرمایا، چنانچہ درج ذیل روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت ایک اونی منقش چادر اوڑھے ہوئے باہر تشریف لائے تو آپ کے پاس حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور وہ بھی ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو گناہوں سے خوب پاک و صاف کر دے۔ اسی طرح صحیح مسلم جامع ترمذی میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، یعنی آپ فرما دیں آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا، پھر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پیارے دوستو، اس حدیث کو حدیث قصا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر یعنی قصا میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو بھی لے لیا اور اہل بیت میں داخل فرمایا، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کے حکم میں ہیں۔ ان کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی، چنانچہ نصارہ نجران کے خلاف مباہلہ میں بھی ان کو لے گئے۔ یوں آیت مباہلہ میں ابنا آنا کے الفاظ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ داخل و شامل ہیں، جیسا کہ معرف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ دوستو، اہل بیت کی تیسری قسم وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اعزازی طور پر اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔
خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویاں، آپ کی اولاد 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور اولاد کی اولاد 5 نواسے اور 3 نواسیاں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور دیگر وہ شخصیات شامل ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے مفہوم میں داخل فرمایا۔ پیارے دوستو، اہل بیت کا لفظ بولتے ہی ہمارا ذہن جو صرف خاندان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جاتا ہے، یہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اہل بیت کے حوالے سے اذہان میں جو شبہات ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں، اسی لیے اس کو سمجھنا اور غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کتنی ضروری ہے، اس بارے میں بات کرنے کے بعد آپ کے لیے اہل بیت کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میری محبت کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ خوشی حاصل کرنا ہو کہ اس کے نامہ اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، جب وہ ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو اسے چاہیے کہ یوں کہے، اے اللہ تو درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت اور اہل بیت پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو بہت زیادہ تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا رب ہے۔ پیاری دوستو، روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اہل بیت کا اکرام و تعظیم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال اور لحاظ رکھو۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی اساس و بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی سچی محبت موجود ہو، کیونکہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں، اور اہل بیت کے ساتھ صحابہ کی محبت بھی لازم ہے، جیسا کہ حضرت مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک آنکھ اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم دوسری آنکھ ہیں، ایک کو پھوڑ دیں تو بھی اپنا نقصان ہے، اور اگر دوسری آنکھ کو پھوڑ دیں تو بھی اپنا نقصان ہے، نیز اگر کسی خوبصورت نقش نین والے شخص کی بھی ایک آنکھ خراب ہو جائے تو دوسری آنکھ کا بھی حسن ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں اور اہل بیت کی محبت کس قدر ضروری ہے۔ چلیے اب آپ کے لیے اہل بیت کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں اہل بیت کے نام محفوظ ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان اللہ اجمعین کا۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتون تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ ان کا نام خدیجہ اور لقب طاہرہ تھا، والد کا نام خولد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے قبل ان کا نکاح پہلے ابو حالہ بن بناش تمیمی سے ہوا تھا، ان کے بعد عتیق بن عابد مخزومی کے نکاح میں آئیں۔ ان کے انتقال کے بعد 40 برس کی عمر میں حرم نبوت میں داخل ہوئیں اور ام المومنین کا شرف حاصل ہوا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو نبوت کی تصدیق کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اسلام لانے کی سعادت انہوں نے ہی حاصل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں، نبوت کے 10ویں سال انتقال کیا۔ نمبر 2، حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، جو قریش کے ایک قبیلے عامر بن لوی سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی پہلی شادی سقران بن عمر سے ہوئی تھی، جن کا انتقال ہو گیا، تو 7 رمضان بعض روایات میں شوال سن 10 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔ سخاوت و فیاضی ان کے نمایاں اوصاف تھے۔ نمبر 3، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ والدہ کا نام زینب تھا، جن کی کنیت رومان ہے۔ ان کا نام عائشہ، لقب صدیقہ اور کنیت عبداللہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 11 نبوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس گزارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 48 سال بعد 74 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ نمبر 4، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا۔ خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ والدہ کا نام زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا۔ 45 ہجری میں مدینہ میں انتقال کیا۔ نمبر 5، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، ام المساکین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام خزیمہ تھا۔ ام المساکین کنیت تھی، فقراء اور مساکین کے ساتھ فیاضی کرتی تھیں، اس لیے اس کنیت سے مشہور ہو گئیں۔ پہلے شوہر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا، لیکن صرف 2-3 ماہ کے بعد ہی 30 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نام ہند اور کنیت سلمہ تھی۔ پہلے ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں دونوں اسلام لائے تھے، حبشہ اور مدینہ ہجرت بھی کی تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں زخمی ہوئے اور شہید ہو گئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا۔ علمی اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے۔ بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں۔ نمبر 7، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ نام زینب اور کنیت الحکم تھی۔ والد کا نام جہش بن رباب اور والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں۔ آپ کی 2 بیوہ بھابیاں بھی ازواج مطہرات میں تھیں، ام حبیبہ جو عبید اللہ بن جہش کی بیوہ تھیں اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ دونوں کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک قرآن مجید میں نام کے ساتھ آیا ہے اور آپ واحد صحابی رسول ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا۔ نمبر 8، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح مصعب بن صفان ذی شفر سے ہوا تھا، جو ان کے قبیلے سے تھا،
لیکن غزوہ مریسا میں قتل ہو گیا تو مسلمانوں کے ہاتھ آنے والے لونڈی و غلاموں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں اور مال غنیمت کی تقسیم میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم دے کر آزاد کرایا اور ان سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے بعد بنی مستلق قبیلہ کے دیگر لونڈی غلام بھی آزاد کر دیے گئے۔ نمبر 9، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا اصل نام رملہ تھا۔ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھیں۔ والدہ صفیہ بنت العاص تھیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی تھیں۔ پہلا نکاح عبید اللہ بن جاحش سے ہوا اور مسلمان ہوئیں۔ حبشہ ہجرت بھی کی۔ عبید اللہ نے اسلام چھوڑ کر مسیحیت اختیار کر لی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر عبید اللہ کا انتقال بھی وہیں حبشہ میں ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے پاس عمر بن امیہ کو نکاح کے پیغام کے لیے بھیجا۔ نجاشی نے خود نکاح پڑھایا اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ آ گئی۔ نمبر 10، حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا اصل نام زینب تھا جو غزوہ خیبر کے قیدیوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی تھیں، جو قبیلہ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھیں۔ ان کی ماں بھی رئیس قریظہ کی بیٹی تھیں۔ ان کی پہلی شادی مشکم القرظی سے ہوئی۔ اس سے طلاق کے بعد کنانہ ابی الحقیق کے نکاح میں آئیں جو جنگ خیبر میں قتل ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے نکاح کیا۔ نمبر 11، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے والد کا نام حارث بن حزن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے قبل مسعود بن عمیر ثقفی سے نکاح ہوا۔ ان سے علیحدگی کے بعد ابو رحم بن عبد العزہ کے نکاح میں آئیں جن کی 7 ہجری میں وفات ہوئی اور 7 ہجری میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر عمرہ کے دوران مقام صرف پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا اور سفر عمرہ سے واپسی پر یہی مقام صرف پر رخصتی اور عروسی ہوئی اور عجیب اتفاق یہی مقام صرف میں سن 51 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دوستو، یہ تھا مختصر تعارف ازواج مطہرات کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا۔ نمبر 1، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ بعثت نبوی سے 10 سال قبل پیدا ہوئیں۔ ان کا نکاح اپنے خالہ زاد حضرت ابوالعاص لقیط بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ نمبر 2، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں۔ ان کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا، انہی دنوں میں وفات پائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی دیکھ بھال کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعزازاً ان کو بدرین میں شامل فرمایا اور غنائم سے حصہ بھی دیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ نمبر 3، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد سن 3 ہجری میں ان کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ 6 برس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہیں۔ سن 9 ہجری میں رحلت فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ تدفین کے بعد قبر پر بیٹھے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نمبر 4، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی، لاڈلی اور چہیتی صاحبزادی ہیں۔ نام فاطمہ اور لقب زہرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ان کا نکاح 15 یا 18 سال کی عمر میں ذی الحج سن 2 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 بچے ہوئے، 3 بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم، 2 بیٹیاں سیدہ زینب اور سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، یہ تھا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں، بچپن میں انتقال کر گئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، بچپن میں وفات پا گئے۔ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھی۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 8 ہجری میں ہوئی۔ مدینہ منورہ کے قریب مقام عالیہ کے اندر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے، اس لیے مقام عالیہ کا دوسرا نام مشربہ ابراہیم بھی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں تک تو تذکرہ تھا نبی کریم کی ازواج مطہرات کا اور آپ کی اولاد کا۔ اب ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 نواسوں کا۔ سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو جنت کی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔ سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا، ان کے بال منڈوائے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کیا۔ صحابی رسول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے، جنتی جوانوں کے سردار، گلشن نبوت کے گل سرسبز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو پیار سے ان کو کندھوں پر اٹھا لیا اور فرمایا کہ حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر اور سن کر ہنس رہے تھے۔ رمضان المبارک سن 40 ہجری میں خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ تقریباً 6 ماہ بعد کاتب وحی سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اپنے ساتھیوں کو بھی حکم ارشاد فرمایا کہ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ یوں آپ کی بدولت امت کے 2 منتشر گروہ جمع ہو گئے، اسلامی اتحاد کی ایک مضبوط شکل قائم ہوئی، امت کا بکھرا شیرازہ مجتمع ہو گیا، تمام امت ایک امیر اور امام عادل سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے امر کے تحت جمع ہو گئی، اور اس سال کو عام الجماع یعنی اتحاد و اتفاق کا سال قرار دیا گیا۔ صلح کے بعد سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات سواری پر بیٹھ کر کوفہ میں داخل ہو گئے۔ نمبر 2، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ آپ صحابی رسول، نواسہ رسول، باغ نبوت کے مہکتے پھول، جنتی جوانوں کے سردار اور شہید کربلا ہیں۔ شکل و صورت میں اپنے والد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ تھے اور بدن مبارک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کے مشابہ تھا۔ آپ کا اسم سامی حسین، کنیت ابو عبداللہ اور سید شباب اہل الجنہ یعنی اہل جنت کے سردار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشبودار پھول، خوشبو نبوت، لسان نبوت سے ملے ہوئے القاب ہیں۔ معروف مورخ اور مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم آپ کی تکریم و تعظیم کیا کرتے تھے،
باوجود یہ کہ اس وقت تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھوٹے تھے، مگر یہ جانثاران رسول قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیوں کر لحاظ نہ کرتے؟ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی، مشاجرہ جمل اور صفین میں بھی شرکت کی، والد ماجد کی بہت توقیر کرتے تھے، ان کی شہادت تک اطاعت گزاری کی، پھر مصالحت سیدنا حسن با سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تسلیم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک اور دردناک واقعہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعہ یزید کے دور میں پیش آیا۔ نمبر 3، حضرت محسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، سیدنا حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے صاحبزادے ہیں۔ آپ صحابی رسول، نواسہ رسول اور باغ نبوت کے مہکتے پھول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یکے بعد دیگرے اپنے 3 بیٹوں کا نام حرب رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر بالترتیب حسن، حسین اور محسن نام رکھا اور فرمایا کہ میں نے ان کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں شبیر، شبر اور مشبر کے ناموں پر رکھے ہیں۔ یہ بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ نمبر 4، حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا اسم گرامی علی تھا۔ آپ حضرت ابو العاص لقیط بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے اور امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ قبیلہ بنی غازرہ کی ایک عورت کا دودھ پیا تھا۔ رضاعت کی مدت پوری ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے زیر کفالت لے لیا تھا۔ ان کے باپ ابو العاص بن ربی اس وقت مکہ میں مقیم تھے اور اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابو العاص بن ربی جب غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے تو اس شرط پر رہا ہوئے کہ وہ اپنی بیوی کو مدینہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے رہائی کے بعد زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دونوں بچوں علی بن ابو العاص اور امامہ بنت ابو العاص کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کی تربیت اور پرورش خود فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے روز شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اپنے پیچھے ہی سواری پر علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سوار کیا تو یوں آپ کو ردیف پیغمبر اور ہم رکاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں بلوغت کے قریب پہنچ کر وفات پائی۔ البتہ ابن عساکر رحمہ اللہ علیہ نے بعض اہل علم کا قول نقل کیا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر شہید ہوئے۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، نواسہ رسول سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ انہی کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ بچپن میں 6 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ پیارے دوستو، یہ ہو گیا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا۔ اب ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کا۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 نواسیاں ہیں، اور اب تذکرہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کا۔ نمبر 1، سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ان کا نکاح اپنے چچا زاد حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ یہ اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں تھیں۔ تمام مصائب نہایت صبر و استقلال سے برداشت کیے۔ ان کے بیٹے حضرت عدی بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ نمبر 2، سیدہ ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بھی حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں پیدا ہوئیں۔ ان کا نکاح حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ 40,000 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو داماد علی کہا جاتا ہے۔
ان کے بطن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے ہوئے، زید، اکبر اور رقیہ۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بیٹے زید کا انتقال ایک وقت میں ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ کی امامت کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا۔ نمبر 3، سیدہ امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت ابو العاص لقیط بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیدا ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کو کندھوں پر سوار کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ جب سجدہ کرتے تو اتار دیتے، قیام میں پھر اٹھا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بار بطور ہدیہ ہار پیش کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا میں اسے یہ ہار دوں گا۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ اجمعین کا خیال تھا کہ یہ ہار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آئے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر اپنے دستے مبارک سے وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ میں کچھ لگا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے صاف کیا۔ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چاندی کی انگوٹھی بھیجی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگوٹھی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ پیارے دوستو، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اہل ایمان کی آنکھوں کے تارے، دل کا سرور، ایمان کا مرکز و محور، سفینہ نجات، تعظیم و توقیر ناگزیر اور اکرام و احترام لازم ہے۔ یہ سب تسلیم و رضا اور صبر و استقلال کے کوہ گراں تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد رضا الہی کا حصول تھا۔ جینا اور مرنا فقط منشاء الہی کے مطابق موافق تھا۔ حق کے لیے ڈٹ جانا اور باطل سے لڑ جانا ان کا وصف ممتاز تھا۔ وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ٹھہرے۔ نجات و ہدایت کی تمام راہیں انہی سے کھلتی ہیں اور انہی پر بند ہو جاتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔